بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاہوری، آج میں محترم جناب شیخ امجد حسین صاحب کے چیمبر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور شیخ امجد حسین صاحب جو ہیں یہ اکثر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں جو ملک میں چینجز آتی ہیں معاشی حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے۔ تو آج شیخ امجد حسین صاحب جو ہیں یہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں ان میں جو تبدیلیاں کی گئیں اور بڑی عجیب سی تبدیلی ہوئی، مطلب اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ محترم پروفیسر صاحب، آج سب سے پہلے تو میں انتہائی عقیدت کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ محترم جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ کے ساتھ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے پاکستان کے لیے بہت باعث عزت و تکریم بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری الہامی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ذکر للعالمین کی خیر و برکت سے ہمارے جنرل صاحب کی کاوشوں میں عزت و تکریم عطا کی ہے، اور پاکستان کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد عطا کرے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و استحکام عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کا، عالم اسلام کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ ایران کو فتح و نصرت دے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اچھا، اب جو اصل ٹاپک ہے وہ ہمارا یہ ہے، بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں ان میں حکومت کے لیے یہ بالکل ناگزیر ہو گیا تھا صحیح کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، گورنمنٹ کی، ارباب اختیار کی دانش مندی اور فہم و فراست کے ساتھ جو ہے، باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے ہمسایہ ممالک میں پیٹرول حاصل کرنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیٹرول کی شارٹیج ہے، قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن یہاں الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ جو پیٹرول ہے وہ مل رہا ہے، اور کسی قسم کا اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے۔ ہاں، جو گورنمنٹ نے یہ قیمتیں ان کی بڑھائی ہیں تیل کی، اس کی وجہ سے فطری بات ہے جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے وہ ہماری عوام کے لیے اور ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ گورنمنٹ بھی بے بس ہے، لیکن میں یہاں بحیثیت معاشیات کے طالب علم کے گورنمنٹ کو یہ تجویز دیتا ہوں، اور یہ تجویز بہت قابل عمل بھی ہے۔ تجویز یہ ہے کہ اس وقت جو پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں، ایل کی جو پرائسز ہیں، اس میں کوئی 5 قسم کے ٹیکسز ہیں، جن میں پیٹرولیم لیوی بھی ہے، جن میں اور ٹیکسز بھی ہیں۔ جو اصل جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ بہت کم ہے۔ اچھا، یہ جو کل ٹیکسز ہیں یہ سب ملا کے
میری ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے، وہ پیٹرول کی قیمت سے 200% زیادہ ہیں، جو کہ اس میں انکلوسیو ہے۔ اچھا، گورنمنٹ مہربانی فرمائے، بالخصوص جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، جو فائنانس منسٹری ہے، جو اوگرا ہے، وہ مہربانی فرمائیں کہ پیٹرول کی جو آئل کی پرائسز ہیں ان کو پرانی شرح پہ لے آئیں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو اس کے اندر ٹیکسز شامل ہیں، گورنمنٹ ان ٹیکسز کو منیمائز کر دے فار دا ٹائم بینگ۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، یہ جو عارضی مشکل ہے یہ کوئی مستقل تو نہیں ہے، ضرور انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے کہ حالات سازگار ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ جو ٹیکسز ہیں فی الحال فار دا ٹائم بینگ ٹیمپوریرلی یا تو ان کو زیرو کر دے یا تو ان کا جو تناسب ہے وہ کم کر دے۔ ہاں، اب رہا سوال اس چیز کا کہ گورنمنٹ یہ ڈیفیشنسی کیسی پوری کرے گی۔ گورنمنٹ جو ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ ہے، جو بجٹ ہے، اس میں سے یہ ڈیفیشنسی پوری کر لے، یا جو گورنمنٹ کی جو اور ہیڈز ہیں ان میں سے یہ ڈیفیشنسی پوری کر دے۔ جناب پروفیسر صاحب، جو ہی پیٹرول کی آئل کی پرائسز بڑھی ہیں، ان کے بڑھنے کے ساتھ تمام جو گڈز اینڈ سروسز ہیں ان سب کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، ان کو پھر ریورس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ان کو پھر جو ہے نا، جو ہی یہ ریہیبلیٹیٹ ہوگا مسئلہ، ان کو دوبارہ پہلے والی شرح پہ بحال رکھنا وہ گورنمنٹ کے لیے ایڈمنسٹریٹولی بہت مسئلہ ہوگا۔ ہمارے ملک کا نظام آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی اسی ملک کا چھوٹا سا حقیر سا باسی ہوں۔ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ان تاجر صاحبان جو کاروباری لوگ ہیں ان کو احساس عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عوام الناس کا خیال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ قیمتوں کو پھر ریورس کرنا وہ بہت مسئلہ ہوگا، قیمتوں کو دوبارہ پرانی سطح پہ بحال کرانا وہ دوبارہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے پورے ملک کے اندر کون سی چیز ہے جن کی جو قیمتیں ہیں وہ پروپورشنیٹلی پیٹرولیم پرائسز کے بڑھنے سے ڈبل نہیں ہوئی، یعنی تناسب کے حساب سے اگر تیل کی قیمت 25% یا 30% یا 50% بڑھی ہے، ہمارے کاروباری حضرات نے، ہمارے ٹرانسپورٹرز نے تمام چیزوں کی، تمام اشیاء صرف کی، تمام خدمات کی، تمام ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی جو ریشو ہے وہ حکومت کی طرف سے آئل پرائسز بڑھانے کی ریشو سے ڈبل بڑھا دی ہے۔ اب ان کا کوئی چیک کرنے کا تو طریقہ کار میکنزم ہے نہیں۔ پہلے ہی ملک کے اندر بہت مسائل ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی کوشش تو پوری کر رہی ہے، وہ بھی چیکنگ وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان ٹرانسپورٹرز کو یا کاروباری لوگوں کو سبسڈی دینے کے، گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ عارضی طور پہ جو پیٹرولیم
پر جو ایل کی پرائسز میں جو ٹیکسز شامل ہیں جو انکلوسیو ہیں ان کو یا تو زیرو کر لے یا ان کو منیمائز کر لے. فوری طور پہ گورنمنٹ ان کو اوریجنل پرائس پہ لے جائے, جو پہلے والی جو قیمت تھی, جو پہلے والی شرح تھی, پھر جا کے یہ مہنگائی کا سیلاب رکے گا. آپ بھی ماشاءاللہ اسی شہر کے, اسی ملک کے باسی ہیں, میں بھی اسی ملک کا باسی ہوں. روزمرہ کے جو معمولات ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ بھی بتا رہے ہیں, عوام الناس بھی بتا رہی ہے. ملک کے اندر تمام جو چیزیں ہیں وہ یکے بعد دیگرے ان کا جو بڑھوتری کی ٹینڈنسی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے, اور یہ عوام الناس کے لیے ناقابل برداشت ہے. ساری ڈسکشن جو شیخ امجد حسین صاحب نے کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے ٹیکسز کم کرے. جب گورنمنٹ ٹیکسز کم کرے گی تو آئل پرائسز بھی کم ہو جائیں گی. سر بالکل گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑے گا, یہ عارضی ہے, عارضی ہوگا یہ سارا سلسلہ. اچھا, اس میں گورنمنٹ بہت ساری پیچیدگیوں سے, بہت سارے مشکلات سے, عوامی پریشر سے بچ جائے گی. صحیح. کم از کم جو ہماری جو روزمرہ کے جو اشیاء ہیں, اشیاء صرف ہیں, خدمات ہیں, جو ہیں, جو ٹرانسپورٹیشن کے جو چارجز ہیں, فریٹ کے جو چارجز ہیں, دیکھیں نا سب چیز ان کے ساتھ لازم و منسوب, وہ سارا وہ رک جائے گا. تو وہ اس میں مطلب ہے کم از کم گورنمنٹ اس ایسا کرنے سے گورنمنٹ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے. تو میری ریکویسٹ تو یہی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ گورنمنٹ ان ٹیکسز کو یا زیرو کر دے, جب یا اس کو منیمائز کر دیں. جب گورنمنٹ زیرو کرے گی یا منیمائز کرے گی, گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بجٹ سے کسی اور مد سے اس کو جو ہے نا وہ اس کا کوئی الٹرنیٹیو کر لیں گے. تو انشاءاللہ یہ کوئی ہمیشہ تو نہیں رہنی یہ سچویشن, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. ہمارے جنرل صاحب کی کاوشیں, ہمارے محترم جنرل صاحب کی کوششیں ضرور رنگ لائیں گی, اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر برکت ڈالے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, افارج پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, تھینکس لاٹ, بنڈل تھینکس. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.